میٹرک کے امتحانات جاری ہیں۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے ماتحت میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد میں پہلی شفٹ میں ترجمۃ القرآن مجید کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ ڈویژن بھر سے 1,76,599 طلبہ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے چاروں جو ضلع ہیں ہم ان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ علی نارو، جھنگ سے اویس خان، چنیوٹ سے بابر منیر اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سے مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم فیصل آباد کا رخ کریں، جہاں میٹرک کا پرچہ جاری ہے اور قرآن مجید کا جو ہے ترجمۃ القرآن کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے وہاں سے ہم سب سے پہلے رخ کریں گے محمد علی نارو کا۔ علی بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میٹرک امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد میں آج جماعت دہم کا ترجمۃ القرآن جو لازمی ملزوم ہے اس کا جو مضمون ہے اس کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں دو پیپرز ہیں۔ صبح کے جو پہلا گروپ ہے، گروپ اول ہے جو مارننگ ہے، اس میں ایک پرچہ لیا جا رہا ہے ترجمۃ القرآن لازمی مضمون کا، اور جو دوسرا گروپ ہے ایوننگ میں، اس میں دو پرچے لیے جائیں گے، ایک ترجمۃ القرآن لازمی اور دوسرا اخلاقیات کا ہوگا۔ جو کہ نان مسلم طلبہ ہیں وہ اخلاقیات کا پرچہ دیں گے، اور ساتھ میں جو مسلم طلبہ ہیں وہ جو لازمی مضمون ہے ترجمۃ القرآن لازمی، اس کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ اگر امتحانی سینٹرز کی بات کر لی جائے تو فیصل آباد میں 561 امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر سخت سیکیورٹی میں اور سخت نگرانی میں جو طلبہ اور طالبات ہیں ان سے آج پرچہ لیا جا رہا ہے۔ چونکہ لازمی کا پرچہ ہے تو طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد امتحانی سینٹرز میں آج دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جب اختیاری کا پرچہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی کمی بیشی آتی ہے، لیکن آج جو 561 امتحانی سینٹرز ہیں وہاں پر مکمل تعداد ہے، اور جو ہالز وغیرہ ہیں، جو امتحانی سینٹر ہیں وہ کچا کچ طلبہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب نگرانی کا بھی سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جو بورڈ حکام ہیں ان کی جانب سے بھی دورہ کیا جا رہا ہے، وزٹس کیے جا رہے ہیں مختلف امتحانی سینٹرز کے، اور جائزہ لیا جا رہا ہے سہولیات کا بھی۔ ساتھ میں جو بورڈ عملہ ہے ان کی جانب سے نگرانی کا بھی ویسے ہی انتظامات کو دیکھا جا رہا ہے۔ موبائل فون الاؤ نہیں ہے عملے کو، ساتھ میں جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کو بھی سخت چیکنگ کے بعد امتحانی سینٹرز میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ جو امتحانی سیکنڈ کا باہر کا آنے والے سرپرست ہیں طلبہ یا طالبات کے، ان کے لیے الگ سے انتظامات کیے گئے ہیں بیٹھنے کے، تاکہ وہ انتظار کر سکیں، اور جو امتحانی مراکز کے اندر سخت نگرانی میں پرچہ لیے جا رہے ہیں۔ 18 مارچ تک میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ دفعہ 144 نافذ ہے، سخت سیکیورٹی میں پیپر کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کچھ پارکنگ کے مسائل آئے تھے امتحانی سینٹرز کے باہر، اب وہ بھی حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جو پیپر گزر رہے ہیں۔ 18 مارچ تک جماعت دہم کے پیپرز جاری رہیں گے۔ آج مارننگ میں ترجمۃ القرآن جو لازمی مضمون ہے اس کا پیپر کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، اور ایوننگ میں ترجمۃ القرآن کے ساتھ اخلاقیات جو کہ نان مسلم طلبہ اور طالبات ہوں گے وہ پیپر دیں گے۔ تمام سینٹرز پر بڑی تعداد موجود ہے، کم و بیش 1,76,599 طلبہ اور طالبات فیصل آباد میں پیپرز دے رہے ہیں، جن میں سے 91,574 طالبات ہیں اور 85,025 طالب علم ہیں۔ امتحانی مراکز میں سخت سیکیورٹی میں جو ہے وہ امتحانات کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ جی امتحانات کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد سے علی نارو ہمارے ساتھ ہے۔ علی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور فیصل آباد کے بعد آپ کو بتائیں کہ جھنگ کا رخ کریں گے، جہاں پہلی شفٹ کے دوران ترجمۃ القرآن کا امتحان لیا جا رہا ہے، دوسری شفٹ میں ترجمۃ القرآن اور اخلاقیات کا امتحان لیا جائے گا۔ وہاں سے ہمیں اویس خان جوائن کر رہے ہیں۔ اویس، بتائیے گا جھنگ میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے جنگ میں میٹرک امتحانات کی، تو میٹرک امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ خاصا پرامن طریقے سے اور شفاف انداز میں جو ہے امتحانی عمل جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ تاحال کسی بھی سینٹر سے جو ہے وہ جو غیر انفیئر مینز ہیں، جس میں جو ہے وہ نقل کے حوالے سے اقدامات تھے وہ سامنے نہیں آ سکے ہیں، اور آج اگر بات کی جائے تو آج جو ہے پہلے شفٹ میں جو ہے ترجمۃ القرآن لازمی کا امتحان لیا جائے گا۔ دوسری شفٹ میں بھی ترجمۃ القرآن لازمی کے امتحان کے علاوہ جو ہے اخلاقیات کا جو اختیاری مضمون ہے اس کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر میٹرک امتحانات کے علاوہ جو ہے وہ اسکول بیس اسیسمنٹ ٹیسٹ کا بھی عمل جاری ہے، جس میں پہلی سے 8ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی اگر بات کی جائے تو جو ہے وہ چھٹی اور جو 7ویں ہے اس کے لیے اردو کا امتحان ہوگا، جبکہ جو ہے وہ 8ویں جماعت کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ترجمۃ القرآن لازمی کا امتحان بھی لیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے اسکولوں کے اوپر جو ہے وہ خاصی حد تک جو ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو کلاس رومز ہیں وہ اس امتحانات کے حوالے سے جو ہے وہ شرف میں ہیں، جس میں
میں جو ہے میٹرک کے امتحانات کے لیے علیحدہ سے جو ہے وہ کلاس رومز جو ہے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ ایس پی اے ٹیسٹ کے لیے بھی علیحدہ سے کلاس رومز موجود ہیں، جبکہ امتحانی عملہ جو ہے وہ جہاں پہلے میٹرک امتحانات کے اوپر تعینات تھا، اسی کے ساتھ اب جو ہے اسکول بیس اسسمنٹ کے لیے ابھی جو ہے وہ اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ بورڈ کے جو ہے مانیٹرنگ ٹیم ہے اس کی جانب سے مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے، محکمہ تعلیم کے افسران بھی جو مانیٹرنگ کا عمل سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ جو ہے وہ اسکول بیس اسسمنٹ ٹیسٹ کے لیے بھی مختلف مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہیں تعینات کی گئی ہیں، جو تمام تر امور کی جو نگرانی کر کے اس کے جامع رپورٹ جو ہے وہ اعلیٰ کام کو جو مرتب کروا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات جو ہے مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں، جس میں جو ہے طلبہ کو جو ہے وہ خصوصی طور پر بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ بہتر جو ہے فرنیچرز کی فراہمی کے علاوہ دیگر اقدامات ممکن کیے گئے ہیں تاکہ طلبہ و طالبات کو امتحانات دینے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق جن اسکولوں میں فرنیچرز کی کمی تھی وہاں پہ 100% جو ہے وہ فرنیچر کو مکمل کروا دیا گیا ہے، اور اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ طلبہ و طالبات کو امتحانات کے دوران جو ہے وہ کسی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، جنگ کے حوالے سے ویسے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، ویسے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جنگ کے بعد اب رخ کریں گے ٹوبہ ٹیکسنگ کا، جہاں پر بھی میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور پہلی شفٹ میں ترجمۃ القرآن کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ ضلع بھر میں 92 امتحانی مراکز قائم ہے، دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے۔ مبشر حسن نقوی نے وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مبشر بتائیے گا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں 92 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر بڑے بہتر اور منظم انداز سے جو ہے وہ امتحانی پروسیس جاری ہے۔ آج ترجمۃ القرآن پاک کا جو ہے وہ پرچہ ہے، جس میں بڑی تعداد میں طلبہ جو ہے وہ امتحان دینے کے لیے موجود ہے۔ یہاں پر اسکولوں کے اندر جو ہے وہ بہترین انتظامات کیے گئے۔ میں سے موجود ہوں ماڈل ہائی اسکول میں، جہاں کے پرنسپل فقیر محمد سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اثرا بتائیے گا کہ ایز اے ہیڈ آپ کے لیے بڑی ذمہ داری ہے کہ امتحانات کو کنڈکٹ کرنا، بڑے بہتر انداز سے جو ہے وہ امتحانات ہو رہے ہیں، کس قسم کے انتظامات آپ نے کیے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ہمارے سینٹر میں جو 558 سینٹر نمبر ہے، یہاں پہ جو ہے وہ مارننگ کے ٹائم اور ایوننگ کے ٹائم 138 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ امتحان میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سینٹر کے اوپر جو ہے وہ ہم نے تمام چیئر، فرنیچر اور پینے کے لیے پانی، واش روم کا ارینج جو ہے وہ بہترین کیا ہوا تاکہ کسی بھی طالب علم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو نگران امر ہے انتہائی جو ہے وہ جان فشانی سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ کل سے جو ہے وہ ایس بی اے کا امتحان بھی ہمارے ہاں شروع ہوا ہے، جس میں جو ہے وہ 325 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے وہ ایس بی اے کا امتحان اور بورڈ کا ترجمۃ القرآن کا جو ہے وہ پیپر جاری ہے، جو انشاءاللہ جو ہے وہ 18 تاریخ کو جو ہے وہ 10th کے جو امتحانات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور 20 تاریخ سے جو ہے وہ 9th کلاس کے جو ہے وہ پیپر شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو ہے وہ یہ دیکھ لیں ہمارے جو ہے وہ میڈیا والے جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ انتظامات ہے، آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں نظر آتا۔ جہاں تک کہ وزٹنگ کا تعلق ہے، ڈی سی صاحب سے لے کر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، تحصیلدار اور ہمارے اسسٹنٹ کمشنر، سی او صاحب، ڈی او صاحب، سبھی نے جو ہے وہ بہترین جو ہے سینٹر کو قرار دیا ہے۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں اور میڈیا والوں کا بھی۔ یہ بتائیے گا کہ طلبہ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں، ان کے لیے پارکنگ کا بڑا مسئلہ تھا، پارکنگ کا کیسا انتظام کیا آپ نے؟ جی سر، ہم نے جو ہے وہ موٹر سائیکل کی پارکنگ اور سائیکل کی پارکنگ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ رکھی ہوئی ہے۔ جو مڈل حصہ ہے اس کے اندر جب ہم سائیکل جو ہے وہ سٹینڈ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ہم سائیکل کھڑے کرتے ہیں، اور ادھر ہائی حصہ میں جو ہے وہ طلبہ کم ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک ملازم جو ہے وہ ان تمام موٹر سائیکلوں کو یہ رکھوالی بھی کرتا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سٹینڈ پہ جو ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، امتحانی مراکز میں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے افسران وقتاً فوقتاً تمام امتحانی مراکز کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور تاہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 144 کا نفاذ بھی تمام امتحانی مراکز میں کیا گیا ہے۔ غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کی بھی مختلف امتحانی مراکز جو ہے وہاں پر ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ جی انتظامات بہتر ہیں، اور ٹوبہ ٹیکسنگ سے مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مبشر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ٹوبہ کے بعد اب چنیوٹ کا رخ کریں گے، جہاں پہلی شفٹ میں ترجمۃ القرآن کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بابر منیر۔ بابر بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی احمد، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کے زیر انتظام آج بھی جو لازمی سبجیکٹ ہے ترجمہ مجید کا پیپر لیا جا رہا ہے فرسٹ ٹائم میں۔
इसी तरह सेकंड टाइम में भी तर्जुमातुल कुरान मजीद और इसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम तलबा और तालबात होंगे उनसे इखलाकियात का पेपर जो है वो लिया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8 बजे का रखा गया था। सिटिंग प्लान पर बच्चों को बिठाया गया है 8:15 बजे और एग्जैक्ट 8:30 बजे जो जिला भर में 40 के करीब इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं, वहां पर एग्जैक्ट 8:30 बजे पेपर जो है वो शुरू हो गया था। फर्स्ट टाइम में आज लाजमी मजमून है तर्जुमातुल कुरान मजीद, उसका पेपर जो है वो लिया जा रहा है। इसके साथ साथ DEO सेकेंडरी मोहम्मद अब्दुल जलील की जानिब से मुख्तलिफ जो इम्तिहानी सेंटर्स हैं उनका विजिट किया जा रहा है। जो मोबाइल इंस्पेक्टर भी हैं, इसके साथ साथ जो दीगर मोबाइल इंस्पेक्टर्स हैं वो भी मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का विजिट जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह से एजुकेशन की जानिब से भी डिग्री कॉलेज इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं उनका विजिट जो है वो किया गया इम्तिहानी मराकज पर। उन्होंने इंतजाम का भी जायजा लिया है। इसके साथ साथ सुपरविजन जो है वो की गई है उनकी जानिब से। और उनका इस सिलसिला में ये भी कहना है कि जिला भर में 40 इम्तिहानी मराकज जो है वो बनाए गए हैं जहां पर इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो जारी है। दफा 144 का नफाज किया गया और इस दफा हमने देखा है कि मुतलका थाने के साथ मिलकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी भी ड्यूटियां लगवाई गई हैं और इस वक्त भी सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ड्यूटी पर मामूर है। दफा 144 का नफाज है और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि गैर मुतलका अफराद का दाखिला जो है वो बंद किया गया है और एक स्मूथली पेपर जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ चूंकि कोई ऐसी भी हर्डल नहीं है जिसमें तलबा को पेपर देते वक्त किसी किस्म का परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरी तरफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का यह भी कहना है इस समेत दीगर जो इंतजाम हैं उन्हें भी यकीनी बनाया गया है और जिला भर में 40 जो इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं वहां पर 400 से ज्यादा जो असातिज़ा हैं वो भी अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह सैकड़ों तलबा और तालबात इस वक्त पेपर देने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। जी, फैसलाबाद डिवीजन में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात हैं और तर्जुमातुल कुरान का जो पर्चा लिया जा रहा था, इसी हवाले से फैसलाबाद से लीनारो, जंग से अवैस खान, चिन्नौर से बाबर मुनीर और टोबा ठीक सिंह से मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हुकूमती मशीनरी ने सब्जी और फलों की कीमतें कम करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए तो अजनास मार्केट को आग लग गए। शहरी दाल, बेसन, घी, चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशान दिखाई देते हैं। इसी हवाले से तफसीलात मरियम रजा की रिपोर्ट में देखते हैं। फैसलाबाद में चावल, दाल, दूध, दही और मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों पर काबू न पाया जा सका। रोजादार परेशान। बोले करियाना स्टोर और होलसेल मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर कीमतें तब्दील होती रहती हैं। महंगाई ने माह सायाम में खरीदारी करना मुश्किल कर दिया है। महंगाई इसके तो ज्यादा हो चुकी है कि रमजान और बारिश की आमद जरूर हुई है, लेकिन हम इसके में सिर्फ सुन्नत रसूल पूरी कर सिर्फ खजूर से रोजा अफ्तार कर रहे हैं और कह रहे दालों के इसके रेट बढ़ चुके हैं, सब्जी के रेट डबल हो चुके हैं, हम सिर्फ दाल भी नहीं खा सकते। चना सफेद मोटा 320 रुपए किलो, चना सफेद बारीक 5 रुपए सस्ता होकर 285 से 280 रुपए किलो हो गया। दाल चना मोटी 25 रुपए महंगी 210 से 235 रुपए पर पहुंच गई। दाल माश धुली हुई 20 रुपए महंगी 500 से 520 रुपए किलो हो गई। कहां से खाएं? हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। शहरियों की दुहाई। गरीब आदमी के लिए आगे सब्जी या दाल ही है ना, वो भी 400, 300, 400 रुपए केजी है, ठीक है ना। जब भी वो देखे एक दिन की हांडी बनाए 1000 रुपए लग जाता है। महंगाई की मारी अवाम ने हुक्मरानों से महंगाई कम करने और रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। सब्जी, तरकारियां, फल जैसे तैसे करके तो आपने खरीद लिए, अजनास का भी गुजारा कर लिया, लेकिन हंडिया पकाने के लिए गैस भी दरकार है और LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही गैस माफिया भी सरगर्म हो गया। शहर भर में LPG गैस जायद कीमत में फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। 258 रुपए फी किलो वाली गैस 300 से 320 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सिलेंडर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन परेशान। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। दुकानदारों का कहना है कि LPG का सरकारी रेट 258 रुपए है, लेकिन इनको 286 रुपए में मिल रही है। 286 रुपए में खरीद कर 258 रुपए में कैसे बेचें? रेट कीमत कटी 258 रुपए 258 रुपए ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ 290 रुपए 295 रुपए। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ 300 310 रुपए ਵੇਚਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। प्लांट वाले अज तक ना कोई ACCT गया ना कमिश्नर गया। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर और चाय स्टॉल वाले कहते हैं कि रमजान मुबारक में भी दिन दिहाड़े जायद कीमत वसूल की जा रही है। आला हुकाम सरकारी नरखों में LPG गैस की फराहमी यकीनी बनाए। गैस रह गई है गैस वाली साइड था 310 रुपए किलो गैस था, 50 रुपए का कप दे के भी सानू बच्चों की रोटी नहीं लभदी पई। 400 कमाया 310 की गैस डलवा ली है। अब 90 रुपए में क्या घर लेकर जाएं, क्या बच्चों का पेट पालें।
ان سے گزارش ہے کہ پولیس اسے کنٹرول کریں۔ ناجائز اضافہ پر شہریوں نے اعلیٰ حکام سے گیس مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے اور متعلقہ افسران کی ناقص کارکردگی کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن کے موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کا مطلع صاف ہے۔ موسم کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 14 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 58% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے موسم کا احوال جانیں گے۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد سے عبدالرحمان موجود ہوں گے، جھنگ سے محمد رمضان مرزا، ٹوبہ سے مبشر حسن نقوی اور چنیوٹ سے کمیل حیدر۔ سب سے پہلے ہم فیصل آباد کو رخ کریں گے جہاں پر موجود ہے عبدالرحمان، ان سے جانتے ہیں۔ عبدالرحمان بتائیے گا کیسا موسم ہے فیصل آباد کا؟ تو بات کریں آج کے موسم کے حوالے سے تو موسم جو ہے وہ تھوڑا گرم ہونا شروع ہو گیا اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ درجہ حرارت 28 رہے گا، کم از کم 14 رہے گا، ہوا میں نمی کا تناسب 58% تک ہے اور اس کے علاوہ آج بارش کا یا تیز ہوا چلنے کا کوئی بھی امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں اسی طرح سے جو موسم کی گرمی ہے وہ بتدریج بڑھتی ہی چلی جائے گی اور ٹمپریچر جو ہے وہ اگلے ہفتے میں 31-32 تک چلا جائے گا، زیادہ نیچے جو کم از کم ٹمپریچر ہے وہ 16 سے 17 پہ چلا جائے گا اور اسی طرح سے فروری جو مارچ کے اینڈ میں ٹمپریچر ہے وہ اچھا خاصا بڑھ چکا ہوگا اور باقاعدہ جو ہے وہ گرمی ہلکی ہلکی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی جو موسم کافی بہتر ہے، کافی جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ گرمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بارشیں آ جاتی ہیں، بادل آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سردی جاتی ہوئی دوبارہ سے رک جاتی ہے، تاہم آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو بارشیں برس چکی ہیں، بارشوں کا سیزن بھی ختم ہو چکا ہے، تو اسی طرح سے تیز ہوا چلنے کا سیزن بھی ختم ہو چکا ہے، تو آنے والے دنوں میں جو بتدریج گرمی ہے وہ مسلسل بڑھتی ہی چلی جائے گی اور سردی کی شدت ہے وہ مسلسل کم ہوتی جائے گی۔ تو آج کا موسم خشک رہے گا، تھوڑا گرم بھی رہے گا کیونکہ ٹمپریچر جو ہے وہ 28 تک پہنچ چکا ہے، کم از کم ٹمپریچر رات کے اوقات میں 14 ریکارڈ کیا گیا، تو آنے والے دنوں میں اسی طرح سے درجہ حرارت بتدریج بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جی فیصل آباد میں جو ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے، اب سردی جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے اور گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں سے ہمیں عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عبدالرحمان آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ فیصل آباد کے بعد جھنگ کا رخ کریں گے جہاں ہلکی ہوا سے سورج کی کرنوں کا اثر تھوڑا زائل ہو گیا ہے، موسم خوشگوار ہے، درجہ حرارت 13 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب کیا ہے اور فضائی آلودگی کے حوالے سے بھی محمد رمضان مرزا سے تفصیلات جانیں گے۔ رمضان بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ درجہ حرارت جو ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، تاہم صبح سویرے سورج کی جو کرنیں ہیں ان کا اثر جو ہے وہ ہوا کے ہلکے جھونکوں کے ساتھ زائل ہو رہا ہے، جس سے صبح کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے، لیکن محکمہ موسمیات نے جو 29 ڈگری سینٹی گریڈ کا اندیا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بعد از دوپہر جھنگ میں جو ہے وہ ممکنہ طور پر قدرے گرمی کا احساس ہوگا۔ آج جو کم سے کم نمی کا ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، تقریباً 45% نمی ہو سکتی ہے، صبح کے وقت نمی جو تھی وہ 85% ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس وقت آسمان بالکل صاف ہے، جھنگ کے شہری ہوں یا فیصل آباد ڈویژن کے، آسمان کا رنگ جو ہے وہ نیلا ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فضائی آلودگی میں بہت ہی کمی واقع ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز میں ہلکے بادل آنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، جو کہ روزہ داروں کے لیے، شہریوں کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ جو آتی گرمی ہے اس کو 2 دن پھر بریک لگے گی، جس کے بعد ممکنہ طور پر سورج اپنا رنگ جمائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم جو ہے وہ خشک اور قدرے گرم رہ سکتا ہے۔ جی آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور قدرے گرم رہے گا، بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو ملیں گے اور جیسے روزہ داروں کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، اور جھنگ میں جو ہے وہ سورج تھوڑا سا اپنا اثر و رسوخ دکھا رہا ہے، لیکن صبح صبح جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اس سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت 13 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے، ہوا میں نمی کا تناسب 45 سے 80% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رمضان آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کو فیصل آباد ڈویژن کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور اب فیصل آباد اور جھنگ کے بعد ہم رخ کریں گے ٹوبہ ٹیکسنگ کا، جہاں کا مطلب صاف ہے، درجہ حرارت بڑھنے لگا، درجہ حرارت 14 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 73% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہاں سے ہمیں مبشر حسن نقوی جوائن کر رہے ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ مبشر بتائیے گا ٹوبہ ٹیکسنگ کا موسم کیسا ہے؟
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का मौसम भी तब्दील होने लगा है। आज सुबह से ही हवाएं चल रही हैं, मौसम खासा खुशगवार हुआ है। तो दूसरी जानिब दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज मौसम खासा बेहतर रहा, जो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा, ताहम आज मौसम जो है वो मतला यहाँ पर साफ रहेगा। 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है, ताहम हवा चलने से मौसम में खासी बेहतरी जो है वो देखने में आ रही है। टोबा टेक्सिंग का कम से कम दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब आज 73% रिकॉर्ड किया गया और हवा की रफ्तार आज 5 किलोमीटर फी घंटा होगी। टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा, पीर महल और कमालिया में भी मतला आज साफ रहेगा। वहां पर भी मौसम में खासी तब्दीली देखने में आ रही है। मौसम आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा सा उसमें जो है वो गर्म होने लगा है। सर्दी की शिद्दत जो है वो अब कम होने लगी है। तमाम खुशगवार मौसम के साथ टोबा टेक्सिंग में आज दिन का आगाज हुआ है। जी, मौसम खुशगवार है, मतला साफ है। दर्जा हरारत थोड़ा सा बढ़ रहा है। दर्जा हरारत 14 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया है। और इसी हवाले से हमारे साथ टोबा टेक्सिंग से मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। मुबशर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और टोबा के बाद अब हम रुख करेंगे चिन्योट का, जहां का मतला साफ है। दर्जा हरारत में मामूली सा इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत क्या है, हवा में नमी का तनासुब और हवा की रफ्तार जानने के लिए कुमैल हैदरवान से हमें ज्वाइन करें। कुमैल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दर्जा हरारत में मामूली से इजाफा देखा जा सकता है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत कम से कम 14 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री तक जाएगा। लेकिन मौसम खुशगवार है, खुश्क मौसम है, मतलब मुकम्मल साफ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर बारिश का कोई इम्कान भी मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी देखी जा सकती है। बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में खासी कमी आई है। दूसरी जानिब हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 70% रिकॉर्ड किया गया। बदलते मौसम का ख्याल रखें। तिबी माहिरीन के मुताबिक बदलते मौसम से बचने के लिए एहतियात का दामन थामें ताकि बदलते मौसम से बचा जा सके। जी, हमें कुमैल अपडेट कर रहे थे चिन्योट के मौसम के हवाले से, जहां का मतलब साफ है। दर्जा हरारत में मामूली इजाफा हुआ है और इस हवाले से तिबी माहिरीन का भी क्या कहना है, कुमैल हमें अपडेट कर रहे थे। इसी आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद के मौसम के हवाले से हमें अब्दुर्रहमान आगाह कर रहे थे। जंग से रमजान मिर्जा, टोबा टेक्सिंग से मुबशर हसन नकवी और चिन्योट से कुमैल हैदर हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका मौसम का अहवाल बताने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के बिजली सारिफिन को लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन और गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। जापान के इदारे जायका के ताउन से 500 केवी फैसलाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन की तामीर मुकम्मल हो गई। सेक्टर में जापान की तंजीम बराए बैनुल-अक़वामी ताउन जायका अहम किरदार अदा कर रही है और इसने NTDC की शराकत से 11 अरब 94 करोड़ जापानी येन की लागत से ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स की तब्दीली और अपग्रेडेशन का मनसूबा शुरू कर रखा है। इस मनसूबे का एक अहम हिस्सा फैसलाबाद में 90 एकड़ पर मुहित 9 अरब 37 करोड़ रुपए लागत का वेस्ट ग्रिड स्टेशन भी है, जिसकी तामीर मुकम्मल हो गई है। मनसूबे की तामीर पर जायका और NTDC हुक्काम ने सहाफियों के हमरा यहाँ का दौरा किया। इस ग्रिड स्टेशन में 750 MVA के 2 जबकि 250 MVA के 3 ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए गए हैं। 500 केवी के 2 नई ट्रांसमिशन लाइंस भी बिछाई गई हैं। फैसलाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन की तामीर के साथ ही फैस्को के घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को बिजली की रसद में दरपेश कई मसाइल हल हो जाएंगे और मौसम गर्मा में बिजली की बढ़ती हुई तलब पूरी करने में भी मदद मिलेगी।